السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آغاز کرتے ہیں ہم آیت نمبر 11 سے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب خواتین کے لیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ لفظ بڑی ہی اہم ہے. یہ خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور وہ لوگ جو وہ سارے کے سارے لوگ جو جلدی مچاتے ہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جلدی مچاتے ہیں کس چیز کے لیے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم لوگ استعجالہم جس طرح سے جلدی مچاتے ہیں بالخیر خیر کو پہنچا لینے کے لیے، اسی طرح سے اگر وہ جس طرح سے شر کو بھی جلدی لینا چاہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اس شر کو ان کے اوپر اسی وقت مسلط کر دیتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں مزید بھٹکتے رہیں. لقاءنا جن کو یقین نہیں ہے ہم سے ملاقات کا تو وہ اپنی اسی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اس آیت کے اندر ایک بہت خاص بات وہ یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح سے وہ شر اور عذاب کی طلب میں بھی بہت جلدی بچاتا ہے. اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کب کے یہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوتے اور سب کے سب مر چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں. اور دوسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت میں دوچار کر دیتے اور ہم انہیں فوراً ہی ہلاک کر دیتے تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جاتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کلمات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے. کب پکارتا ہے؟ وہ پکارتا ہے لِجَنبِهِ، وہ لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے، او قاعدًا او قائمًا، بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے اور کھڑے ہوئے بھی اللہ کو پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، اور پھر ہم جب اس سے وہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، عَنْهُ ضُرَّهُ، ہم جب اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. لم يدعونا، گویا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. الا ضر مسہ، جیسا کہ وہ تکلیف میں ہمیں پکارتا تھا، جیسے ہی تکلیف دور ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اکثریت کی انسان کی یہ شیوا ہے کہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اپنی کروٹوں پر لیٹے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی فرماتے ہیں كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان حد سے گزرنے والوں کے لیے کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے.
ان کے اعمال کو، دنیا کی رنگینیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ہی خوشنما بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے پیارے کر دیے، خوبصورت کر دیے، اور یہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ اور یہ مہلت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی یہ ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لا امارۃ بالسوء، تاہم اس کا شکار ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ہر وہ انسان جو اپنے نفس کی تابع ہوتا ہے وہ صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، بہت سے لوگوں کو، بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے پاس رسول آ گئی تھے، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور روشن نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے؟ وَمَا كَانُوا، ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، گزشتہ امتوں کو بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے مت کرو، ہرگز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا۔ کن کو جانشین کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امتیں جن کو میں نے ہلاک کر دیا ان کی بجائے میں نے تم لوگوں کو جانشین مقرر کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کی کام کرتے ہو۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آسائش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی پیسے دیتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اب مزید ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بحیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلالت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، جب ان پر وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالا کہتے ہیں الذین لا یرجون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ بالکل صاف صاف وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے۔ وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے جس کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، کیونکہ یہ کفار ایسے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے شریک یعنی کہ بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے، بقرآن غیری، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے، ھذا او بدلہ، یا پھر اس کو بدل دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل ما یکون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ نے یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق ہرگز حاصل نہیں، مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقائی نفسی، اپنی جان سے، اپنی مرضی سے اس کو بدل دوں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بس میں تو اس کی کا اتباع کرتا ہوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحى الی، جو میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، میں صرف اسی کی اتباع کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اپنے نفس پر کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ میں اس قرآن کو بدلنے پر کوئی اختیار رکھتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے انی اخاف ان عصیت ربی،
عذاب یوم عظیم. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. مجھے خوف ہے اس بڑے دن کے عذاب کا، میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے. اگر میں اس نافرمانی کر دوں تو مجھے ڈر اور خوف ہے اس دن کے عذاب کا، جس دن ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے گا، اور کوئی کسی کا ہمدرد اور کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. مزید ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ مزید کیا کہیں قل لو شاء اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا، اگر اس کو وہ چاہتا تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا، اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں یہ تمہیں پڑھ کر سناتا، اور نہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو میں یہ چیزیں تم سے چھپی ہی رہتی ہیں. یعنی کہ جو میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو قرآن کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو میں اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کر ہی نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع دیتا، اور نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیونکہ میں اس سے پہلے ہی تو ایک بڑا حصہ عمر کا تم میں رہ چکا ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان میں گزارے؟ کیا میں نے کسی استاد سے، کسی انسان سے کوئی علم حاصل کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ میں نے کسی انسان سے جب علم حاصل نہیں کیا تو پھر میں حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں کس طرح سے بتا سکتا ہوں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیم دی. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یا اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جھوٹ باندھے او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی باتوں کو جھٹلائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرم قوم کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز فلاح نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ مزید انہی لوگوں کو مزید لیبوریٹ کرتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ چیزیں جو ان کو نہ فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت میں نے آپ کو جیسے بھی پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، اور وہ اللہ کے سوا اور بھی بتوں کی بھی جب پوجا کرتے تھے تو وہ کہا یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ کو بھی عبادت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن عبادت ان بتوں کی کرتے تھے، پوجا ان کی کرتے تھے، چڑھاوے ان کو چڑھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ قربانی جب کیا کرتے تھے تو آدھا حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور آدھا حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے رکھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ قربانی کا زیادہ حصہ انہوں نے اپنے بتوں کو دینا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ کم کر دیا. جو اللہ کو حصہ دیا کرتے تھے اس حصے میں سے وہ غریبوں مسکینوں کو دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب اللہ کو اس حصے کی کیا ضرورت ہے. وہ بتوں کے حصے سے کم نہیں کرتے تھے،
بلکہ اللہ کے حصے سے کم کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہا یہ کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارشی ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور ہماری بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں، یا ہماری دشمن کی ہمارے اوپر جو غلبہ پانا چاہتا ہے ان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اور دشمنوں کو بھی شکست یہی بت ہمارے دیتے ہیں۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع اور ضرر پہ مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وسیلہ ہیں، جس طرح سے آج ہم لوگ وسیلے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہی حال ان کا بھی تھا کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ سفارشی ہیں ہمارے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو؟ یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے۔ گویا یہ مشرکین اللہ کو وہ خبر دے رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے۔ لیکن ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنی عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔ یہ مشرکین کے ذہنوں میں یہ بات تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہی نہیں؟ نعوذ باللہ کی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارشی ہو کر کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آگے اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک ہی دین پر پیدا کیا تھا اور ایک ہی طریقے پر چلایا تھا، اور وہ اسلام کا دین تھا جس میں توحید تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے۔ پھر ان میں اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیا اور اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، انہوں نے بت بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ولولا کلمت، اگر ایک بات نہ ہوتی سبقت من ربک لقضی بینہم، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ان چیزوں کے بارے میں فیما فیہ یختلفون، جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے مجرمین کو سزا دینی ہے، اور وہ روز قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی بات کو کہہ دیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی تمام کے تمام اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اگر ایسی بات اللہ تعالیٰ کی ایک واحد بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس اپنے فیصلے کا کب کا بدل چکا ہوتا، اور کب کا اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب مسلط کر کے ان سب کو نیست و نابود کر کے ختم کر چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی سب کو عذاب دیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں کوئی نشانی ظاہر ہوتی ان کے رب کی طرف سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اس نشانیاں بھی کیا مانگتے تھے؟ وہ نشانیاں بڑے بڑے معجزے مانگتے تھے، جس طرح سے سمود کی قوم نے اونٹنی کا مانگا، اور اسی طرح سے یہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کی کر دیں، یا پھر مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ سے نہریں اور باغات بنا دیں۔ وہ اس قسم کے معجزے مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے کہ اور وہ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے؟
فقل بس کہہ دیجئے انما الغیب للہ فانتظروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. انما الغیب للہ، بے شک غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. فانتظروا، بس تم بھی انتظار کرو. انی معاکم من المنتظرین، اور میں بھی ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں کے. یعنی مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آنا ہے، قیامت کا روز کب آنا ہے، مجھے علم نہیں ہے. تم بھی اس گھڑی کا انتظار کرو اور میں بھی اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کر خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بیان کر دیا کہ میں صرف انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. میں اس چیز کو نہیں جانتا کہ وہ روز قیامت کی گھڑی کب آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.